أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Okay, so I was telling you about my what happened during the interview in Australian embassy. So मैं जब Australian embassy पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया उस लेडी ने, और मेरे ख्याल में था कि शी इज़ गोइंग टू टेक मी टू दी एम्बेसडर, जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर है. मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू का इनका क्या सिलसिला हो. यूजुअली ये होता है ना, आपको जैसे पता है कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, कुछ इस तरह की. तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी शी इज़ गोइंग टू टेक मी टू द एम्बेसडर और बिफोर दैट शी इज़ अरेंजिंग माई डॉक्यूमेंट्स. लेकिन उसने बाइट से मुझे कह दिया कि थैंक यू फॉर कमिंग एंड हैव अ नाइस डे, और शेक हैंड किया. एंड दैट वाज मीन्स कि अभी अब ठीक है, आप जाएं एंड वी विल लेट यू नो. तो आई वाज ऑब्वियसली स्टन्ड कि ये क्या हो गया यार. मैं तो पूरी तैयारी करके आया था और मेरा ख्याल था मेरे मेरे आई वाज प्रॉब्ली थिंकिंग कि मुझे उसी दिन शायद वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज नॉट माय विशफुल, इट वाज नॉट माय थिंकिंग कि अभी उसी वक्त वीज़ा मिल जाएगा. लेकिन आई वाज होपफुल एट लीस्ट टू सी द एम्बेसडर एंड सी हिम, एंड इंटरव्यू जो है वो मेरा करेंगे, बट इट डिडंट हैपन. सो डिजेक्टेड, फिर आप समझ लें कि आई वाज अपॉल्ड कि भाई ये क्या मेरे साथ हो गया. फिर मैं मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, लेकिन इतनी टेंशन हो गई कि मैं भूख भी अपनी भूल गया, और बस मैं सीधा आई वेंट बैक टू लाहौर. घर में जब पहुंचा तो फिर वहाँ पर मैंने सोचा कि जी घर वालों को बता दूँ. फिर बताना भी पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं ये बता के गया था कि आई वाज गोइंग टू गो टू दी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी. वापस आके फिर मैंने उनको बताया जी कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो सका. तो उसकी में ये था कि एम्बेसडर ने मेरा इंटरव्यू नहीं किया. तो वैसे तो नॉर्मली यही था कि भी चलें, अच्छा ही हुआ आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि घर में को नोबडी वाज विलिंग टू लेट मी गो टू ऑस्ट्रेलिया. वो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई इधर ही आप रहें और सीएसएस वगैरह की तैयारी करें, या फिर यह है कि आप बिज़नेस में जो है ना वो फादर की हेल्प करें. तो मैं अपना रास्ता डिफरेंट तरीके से बनाना चाह रहा था. तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ. और फिर सारा सारा दिन, और नेक्स्ट डे आई वाज टोटली सैड कि भाई इट शुड नॉट हैव हैपेंड. मैंने इसकी इतनी तैयारी की और अच्छा सूट टाई शाई लगा के गया, उसका भी उन्होंने रिगार्ड नहीं किया मेरा. तो नेक्स्ट डे कुछ कोई इतला नहीं आई, कोई मेल नहीं आई. लेकिन आई वाज कंटिन्यूसली ऑन द मेन फ्रंट, द मेन गेट, चेकिंग के भी वो जो पोस्टमैन है वो मेल वगैरह लेके आता है कि नहीं आता. डे आफ्टर जो है ना एक पोस्टमैन आया, उसने सर्टिफाइड मेल थी वो मुझे दी, और मैंने वो ले ली. इट वाज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी. और बस मैंने मेरा 99.9% मेरा ख्याल था कि इट वाज रिजेक्टेड. ओके, तो मैंने सोचा कि ये एनवेलप जो है वो मैं ले जाके अपने रूम में कहीं छुपा के रख दूँ इसको, और किसी से बात ना करूँ. लेकिन बहरहाल आई हैड टू टेल माय मामा जी, अम्मी जी से मैंने बात करनी थी, उनको बताना था, बिकॉज शी फेवर्ड मी टू गेट द बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम माय डैड. तो मैं उनके पास गया और उनको बताया जी कि मैं मेरा जो है ना वो वीज़ा का वो रिफ्यूज़ल हो गया, और मेरा वीज़ा जो है ना वो नहीं लग सका. तो उन्होंने उन्होंने बड़ी तसल्ली दी. उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, वीज़ा नहीं लगता हो, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो व्हाई यू आर सो सैड. लेकिन वो किधर है जो जहाँ पे उन्होंने लेटर वगैरह, तो मैंने कहा ये मेरे हाथ में है. तो उन्होंने कहा हैव यू ओपनड इट, आपने इसको खोला है, देखा है. तो मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे उनको पता था कि इसमें मेरा वीज़ा लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतने पॉजिटिव और इतने अफर्मेटिव और इतने जो है ना वो यकीन के साथ कहा कि इसको खोल के देखो तो इसमें क्या है. तो मैंने एनवेलप जब ओपन किया और देखा तो उसमें एक लेटर था. लेटर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि भाई उस लेटर में यही होगा कि भाई थैंक यू फॉर कमिंग, डा डा डा, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, बट वी आर सॉरी टू दैट वी यू हैव नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर दी ग्रांटिंग अ वीज़ा. तो मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अपना जो पासपोर्ट देखा, और जब मैंने पासपोर्ट खोल देखा तो उसमें एक पेज जो था ना वो काफ़ी थिक था. मतलब जैसे कि 2-3 पेज मिला के एक पेज में बन जाता है ना, एक पेज काफ़ी थिक था. तो मैंने जब उस पेज को देखा तो उसके ऊपर है ना वीज़े का स्टिकर लगा हुआ था, और मल्टीपल एंट्री फॉर 2 इयर्स, ग्रांटिंग मल्टीपल एंट्री फॉर 2 इयर्स इनटू ऑस्ट्रेलिया.
میں نے جب وہ پڑھا تو مجھے تو پہلے تو یقین نہیں آیا کہ مجھے تو ویزا مل گیا ہے، اور میں کیوں ہوپ لیس ہو رہا تھا. آئی واز فیلنگ سیڈ. میں اتنی زور سے میں نے جمپ کی انکانشیسلی، ان انٹینشنلی میں نے جمپ کی، اور میں نے اتنی زور سے کہا جی او مجھے تو ویزا مل گیا ہے. تو آئی واز ویری ہیپی آبویسلی ایٹ دیٹ ٹائم. میرے ماما جی کو، میں نے ماما کو بتایا کہ جی دیکھیں جی ویزا مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ شی واز ہیپی، بٹ آئی نیو دیٹ شی ڈنٹ وانٹ می ٹو گو ٹو آسٹریلیا. گھر میں سب بھی اسی فیور میں تھے کہ ڈونٹ گو ٹو آسٹریلیا، یہیں پہ رہیں، سیاست وغیرہ کریں، کوئی اس طرح کی جو ہے نا اسٹڈی کریں، اور اسی فیملی کے پاس ہی رہیں. لیکن میں چاہتا تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو سی دا ورلڈ واٹ از ہیپننگ. تو میں نے بہرحال سب کی باتیں سنی، لیکن پھر میں نے تیاری شروع کر دی کہ آئی وینٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایئر ٹکٹس ٹو گو ٹو آسٹریلیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے کیا کیا کہ جو میرے دوسرے دوست ہیں نا، جو فرینڈ دوست تو نہیں، وہ جن کو آفر آئی تھی دوسرے دوستوں کو، ان کو میں نے رنگ کیا. تو ان میں سے ایک نے تو بتایا جی کہ اس کی ابھی کوئی ڈیسیشن نہیں آیا، کوئی ای میل وغیرہ نہیں آئی. تو میں نے بتا دیا کہ بھی میرا تو ویزا آ گیا ہے. لیکن جب میں نے دوسروں کو کال کی، جس نے مجھے شروع میں کہا تھا کہ جی اس نے اپنا سوٹ کیس تیار کر لیا ہے، اینڈ ہی از ڈن ایوری تھنگ، ہی از پریپیئرڈ ایوری تھنگ، تو وہ جانے کے بالکل تیار ہے. تو جب میں نے اس کو کال کیا تو آئی واز اگین سرپرائز ٹو لسن ٹو ہم. اس نے کہا جی کہ میرا تو ویزا نہیں، مجھے تو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، شکر کیا کہ یا اللہ پاک، یا میرے مولا، جس کو ہوپ تھی 99.9% کہ وہ اس کا ویزا آ جائے گا، اس کا ویزا نہیں آیا. اور مجھے جس کو ہوپ تھی کہ 99.9% کہ ویزا نہیں لگا، اور میرا ویزا لگ گیا. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو کام ہے وہی جانتا ہے، اور انسان نہیں جان سکتا. اینی ویز پھر میں نے جو دوسرا لڑکا تھا جس کا ویزا، نیکسٹ ڈے مجھے دوسرے لڑکے نے کال کی اور اس نے بتایا کہ اس کا ویزا آ گیا ہے. اور پھر ہم نے جو ہے نا مل کے اپنی جو ٹکٹس کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کیا. وی وینٹ ٹو سی ڈفرینٹ ٹریول ایجنٹس، ان سے ریٹس وغیرہ پتہ کیے، اور پھر فائنلی وی بک دا ٹکٹس. اب ٹکٹ کے پیسے دینے کے لیے آئی ہیڈ ٹو آسک مائی ڈیڈ ٹو گیو می دی منی. تو اس کے لیے ون مور ٹائم میں نے ماما سے کہا جی کہ امی جی آپ جو تھوڑی ہیلپ کریں، اور ابا جی سے کہہ کے جو نا پیسے وغیرہ لے دیں، تو ٹکٹ کے بھی اور وہاں پہ جانے کے لیے خرچے کے لیے بھی. تو الحمدللہ مجھے وہ پیسے بھی مل گئے، ٹکٹ کے بھی پیسے میں نے پے کر دیے، اور پلس $1000 جو تھے نا وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ملے. ان دنوں میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے آپ کو $1000 ملتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ اف یو آر اسٹڈنگ ابراڈ. سو یو آر ایلیجیبل اور یو آر الاؤڈ ٹو ٹیک $1000 ود یو فرام دی اسٹیٹ بینک. تو میں نے جا کے وہ اسٹیٹ بینک سے $1000 لے لیے تھے. لیکن میرا خیال تھا کہ $1000 از ناٹ انف. آئی وانٹڈ ٹو ہیو لٹل بٹ مور منی ود می جسٹ ٹو بی سیف آن دا سیف سائڈ. میں نے اپنی جو کالج اور ڈاکٹر باقر خان صاحب تھے ان کو بھی بتا دیا تھا کہ جی میرا ویزا لگ گیا ہے، اور دوسرے کا جو لڑکا ہے اس کا بھی ویزا لگ گیا ہے، اینڈ بوتھ آف اس ول بی کمنگ اینڈ جوائننگ دا سیشن اسٹارٹنگ فرام دا نیکسٹ منتھ، جو کہ ود ان 2-4 دن ہی تھے. میرا خیال میں 5-7 دن تھے یا 1 ویک تھا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ ہونے میں. اینی ویز تو پھر ایک جگہ ہم نے ٹکٹ بک کرائی، اور پھر وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ کنفرم بھی ہو گئی. اور لیکن یہ تھا کہ مجھے آئی نیڈڈ دا ایکسٹرا منی. اب مجھے یہ تھا کہ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو گیٹ دیٹ منی فرام. میں نے اپنا ایک دوست ہے ملک ابرار، اس سے بات کی، تو وہ کہتا ہے گل ہی کوئی نہیں، اسی میں لے دینا تینوں. میں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے لے کے دو. تو میں اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایف ای بی سیز لے لو، فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس. آئی ڈونٹ نو ویدر دے ایگزسٹ ناؤ اور دیز ڈیز اور ناٹ، لیکن ان دنوں میں فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس تھے. تو میں تقریباً $4000 کے میں نے وہ نا فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس لینے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کہاں سے لیں. تو اس ابرار نے میری یہ پرابلم سالو کی. اس نے کہا کہ نیشنل بینک سے آپ کو مل جائیں گے، لیٹس گو ٹو نیشنل بینک. اب نیکسٹ جو تھا نا وہ تھا اپنا ویکینڈ، اور ڈے آفٹر میری فلائٹ تھی. منڈے کو میری فلائٹ تھی، سنڈے کو ویکینڈ تھا، اور سیٹرڈے کو جیسے ہم نیشنل بینک میں گئے، اور ٹائم بھی یہ تھا کہ بس کلوزنگ میں شاید ہاف این آور تھا شاید بینک کلوزنگ میں، اینڈ دیر واز لانگ کیو. پاسبل ہی نہیں تھا کہ اگر میں کیو میں کھڑا ہو جاتا تو میری شاید اس دن باری آتی، یا کم از کم ایٹ لیسٹ یو ووڈ ہیو ٹیکن ایٹ لیسٹ مور دین این آور ٹو گیٹ ٹو گو ان سائڈ دا بینک. لیکن ود ان ہاف این آور میں وہ بینک کلوز ہو رہا تھا. تو پھر میرے جو دوست تھا اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور بیک سائڈ پہ لے گیا
ملک ابرار کہتا ہے ادھر آؤ، وہ پیچھے سے انٹر ہوتے ہیں. تو ادھر دیر ور گارڈس دیر اینڈ ہی ٹولڈ سم تھنگ ٹو دوز گارڈس، اور گارڈس نے نا ان کو ہمیں جانے دیا اندر. وی وینٹ ان سائڈ اور ود ان 5 منٹس، ناٹ مور دین 5 منٹس، وہ میرا خیال ہے 10 منٹس میں ایف ای بی سیز میرے ہاتھ میں تھے اور ہم باہر آ گئے. تو میں نے ابرار سے پوچھا یار تو نے ان کے کان میں کیا ایسا کیا ہے کہ انہوں نے فوراً سے ہمیں اندر جانے دیا ہے. کہتا ہے وہ میرا ایک کزن جو ہے نا وہ یہاں پہ جو کوئی ہائر اتھارٹی میں لگا ہوا ہے، میں نے اس کا نام لیا کہ جی ہی از مائی کزن، تو انہوں نے مجھے جانے دیا. اچھا، میں نے کہا دیٹس ویری گڈ ٹرک یو پلیڈ آن دیم. تو اب یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں فارن ایکسچینج بیریئر سرٹیفکیٹس تھے. تو ابرار صاحب کہنے لگے جی چلو جی وہاں پہ راوی کی سیر کرتے ہیں. راوی کی سیر کرتے ہیں یعنی کہ کین یو بلیو اٹ، آئی وانٹیڈ ٹو گو ہوم ٹو اسٹارٹ پریپیئرنگ فار ٹو لیو فار آسٹریلیا. لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو جی راوی کی سیر کرنے چلتے ہیں، بوٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. اب میں مطلب میں اس کو نہ تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہی کیم ود می آل دا وے فرام ہز ہوم اینڈ ہی گاٹ می دی ایف ای بی سیز. تو اب میں اس کو کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے گھر جانا ہے یہ ہے. تو آئی ڈن ڈو دیٹ. میں نے اس کو کہا چلو یار چلتے ہیں، وائی ناٹ، لیٹس گو. اندر سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا، لیکن میں اس کو نہ نہیں کیا. اینی ویز وی وینٹ ٹو دس راوی ریور. وہاں پہ بوٹنگ تھی اور ادھر ان دنوں میں نا پانی کافی زیادہ تیز چل رہا تھا. تو اس کی جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ اسٹیئنگ ود می، ہیو اے نائس ڈے، آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.